کیونکہ قرآن نے بار بار اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی اللہ ہی کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور کسب معاش کے لیے انسان محنت و مشقت کرنے کی ضرور مکلف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنی صلاحیت اور قوت بازو سے جتنا چاہے کما لے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو اس دنیا میں تلاش کیے کوئی غریب نہ ملتا، کیونکہ امیر سے زیادہ غریب محنت کرتا ہے۔ وہ 100 روپے کمانے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں دن میں محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ غریب کا غریب ہی رہ جاتا ہے اور امیر امیر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کا امیر ہونا، غریب ہونا، یہ اللہ رب العزت کی قدرت میں سے ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے رزق عطا فرما دے۔ ہاں، انسان کو رزق حلال کمانے کے لیے محنت کرنا چاہیے۔ محنت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنے فرائض کے ساتھ محنت کرنا چاہیے۔ انسان کو وقت پر نماز ادا کرتے ہوئے رزق حلال کا ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہیے۔ ایسا ذریعہ معاش جس میں ہمیں نماز کی اجازت نہ ملے، ایسا رزق حلال شریعت میں جائز نہیں کہ ہم نماز چھوڑ کر جان بوجھ کر رزق حلال کمانے میں لگے ہوں۔ ہمیں رزق حلال کمانے کے لیے محنت تو کرنا ہے، لیکن اپنی جو فرض عبادتیں ہیں اس کو پورے کرتے رہنا ہے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے رزق زیادہ دیتا ہے، جسے چاہتا ہے رزق کم دیتا ہے۔ یہ اس کی ایک مصلحت ہے، کیونکہ وہ آنے والے ہر وقت سے خبر ہے، اس کو ہر وقت کی خبر ہے کہ ہم کس کو کتنا رزق دیں گے جو اس کے لیے بہتر ہے۔ جیسا کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ تھے جو غریب تھے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ کہا، یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت کی دعا کر دیں۔ ایک مرتبہ کہا تو اللہ کے رسول نے دعا نہیں فرمائی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر آئے اور پھر اپنی تنگ دستی کی شکایت کرنے لگے اور کہا، یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت کے لیے دعا فرما دے، تو بھی اللہ کے رسول نے دعا نہیں فرمائی۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا تو اللہ کے رسول نے دعا فرما دی۔ 2 بار دعا نہ فرمانے کا ریزن یہی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا علم دے رکھا تھا کہ وہ اپنے صحابہ کے آنے والے دنوں کے بارے میں جانا کرتے تھے کہ اگر میں دعا کر دوں گا تو ان کے لیے کیا ہوگا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ لیکن جب وہ صحابہ بجز ضد کرنے لگے اور 2 بار کا، تیسری بار میں جب اللہ کے رسول نے دعا کیا تو ان کے پاس ایک بھیڑ اور ایک اونٹ تھی۔ جب اللہ کے رسول نے دعا کی تو وہ اس ایک بھیڑ اور اونٹ میں اتنی برکت ہوئی کہ وہ 2 3 4 5 6 جو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر 5 وقت با جماعت نماز ادا کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس مال کی کثرت ہونے لگی تو انہوں نے اپنے فرائض میں کمی کر دی، 4 وقت کی نماز میں حاضر ہونے لگے، اور برکت ہوئی تو 3 وقت کی نماز میں حاضر ہونے لگے، اور برکت ہوئی تو 2 وقت کی نماز ہو گئی، اور برکت ہوئی تو 1 وقت کی نماز کر دی۔ یعنی جیسے جیسے مال کی کثرت ہوتی گئی، دین سے دور ہوتے گئے، اپنی فرض عبادت کو چھوڑتے چلے گئے، یہاں تک کہ پھر 5 وقت کی نماز چھوڑ دی۔ پھر علماء کرام لکھتے ہیں کہ صرف جمعہ نماز پڑھنے آنے لگے۔ پھر جب زکوٰۃ فرض کی گئی، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا حکم دیا تو جب انہوں نے اپنی مال و دولت کا حساب لگایا، حساب لگانے کے بعد جب اس کا 2.5% نکالا تو ایک بڑی رقم بن گئی۔ جب بڑی رقم بن گئی تو مال کی محبت دل میں ایسا بڑھ گئی تھی، انہوں نے کہا
اتنا زیادہ مال میں جب دے دوں گا تو میرا بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، تو وہ مال دینے سے انکار کر بیٹھے اور وہ اس حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یعنی مال کی کثرت انسان کو تباہ و برباد بھی کر دیتی ہے، اور جس پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے وہی اپنے مال سے اپنی آخرت کو بچا پاتا ہے اور سنوار پاتا ہے اور اپنی آنے والے دنوں کو خوشحال بنا سکتا ہے۔ تو مال کا آنا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون میسر ہے، اللہ نے آپ کو ایک اچھی صحت دے رکھی ہے، ایک اچھا پریوار دے رکھا ہے، ایک اچھی فیملی سے منسلک کر رکھا ہے، تو یقین جانیں آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے گھر میں سجدہ و سجود ہو کر 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، یا آپ کو اللہ رب العزت یہ توفیق دیتا رہتا ہے کہ آپ اس کے بارگاہ میں حاضر ہوتے رہتے ہیں، یقین جانیں آپ اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہیں۔ مال کی دولت اور مال کی کثرت اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنا زیادہ حساب دینا پڑے گا۔ حساب کے ڈر سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ جب وہ پرندوں کو دیکھتے اور کہتے کہ یہ پرندے کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر حساب دینا پڑے گا۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایک بندے کا نامہ اعمال جب کھولا جائے گا تو 72 رجسٹر کھولے جائیں گے، ہر 72 رجسٹر میں اس کو حساب دینا پڑے گا، تم نے اپنی عمر کو کہاں ختم کیا، ہم نے جو تمہیں مال دیا تھا اس مال کا تم نے کہاں استعمال کیا، تم نے اپنی جوانی کا استعمال کہاں کیا، تم نے اپنی صحت کا استعمال کہاں کیا، ہم نے تمہیں بولنے کے لیے ایک اچھی زبان، اچھا وہ لہجہ دیا تھا، تم نے اس کا استعمال کہاں کیا۔ تو جب یہ حدیث کریمہ سنی تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کاش میں ایک پرندہ ہوتا، ایک جانور ہوتا جس سے میں حساب و کتاب سے بری ہوتا۔ جب وہ صحابہ کرام جن کو اللہ کے رسول نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رکھی ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، خلیفہ دوم، خلیفہ اول ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ اپنے حساب و کتاب سے کس قدر ڈر رہے ہیں۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ہم بس مال کی کثرت چاہتے ہیں، لیکن مال کی کثرت میں کس قدر وبال ہے آپ یہ اندازہ نہیں کر سکتے۔ مال جتنا کم ہے آپ کے لیے اتنی ہی اللہ کی رحمت ہے۔ آپ کی زندگی میں تمام مصیبتیں آنے کا سبب بھی مال ہے۔ تو یہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کہ مال نے انہیں کس قدر تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، یعنی اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر دولت کے لحاظ سے برتر کیا ہے۔ یعنی اس نظام کو چلانے کے لیے کسی کو غریب ہونا بھی پڑے گا، کسی کو امیر ہونا بھی پڑے گا۔ اگر سب کے سب غریب ہو جائیں دنیا کا معاشی نظام درہم برہم ہو جائے گا، سب امیر ہو جائیں تب بھی دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ سب پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہوگا۔ آپ زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ آپ صدقہ خیرات کس کو کریں گے؟ آپ کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور آپ ایصال ثواب کے لیے 2 وقت کا کھانا کسے کھلائیں گے؟ تو یہ اللہ کی مصلحت ہے کہ اس نے اگر دن کو پیدا کیا تو اس نے رات کو بھی اسی لیے پیدا کیا، اس نے سکون پیدا کیا تو تکلیف بھی اس نے پیدا کی، تاکہ انسان کو سکے کے دونوں پہلو کی وجہ پتہ چل سکے کہ ہم نے دن کو کیوں پیدا کیا، رات کو کیوں پیدا کیا، سکون کو کیوں پیدا کیا، تکلیف کو کیوں پیدا کیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے غریب کو بھی پیدا کیا، امیر کو بھی پیدا کیا۔ انسان ایک ہی ہے، پروسیس وہی ہے دنیا میں آنے کا، لیکن کوئی امیر کوئی غریب ہے۔ تو اس کا ریزن یہی ہے کہ ہر کوئی اگر غریب ہو گیا، ہر کوئی امیر ہو گیا، دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کوئی کم کوئی بالکل ہی غریب و محتاج، یہ کرشمہ قدرت ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ دولت مند غریب کو دیکھ کر
دولت کی قدر پہچانے، اللہ کی اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرے اور غریب پر مہربان ہو، اس کی مدد کرے۔ نیز امیر و غریب سب اللہ کے دربار میں بھکاری بنے رہیں کہ اللہ کو بندوں کا مانگنا، ہاتھ پھیلانا بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ کرام کو مسجد نبوی شریف میں اس انداز میں دعا مانگتے ہوئے دیکھا کہ ایک شخص مسجد نبوی میں تشریف فرما تھا اور کہہ رہا تھا، اے میرے مالک، تو ہی تو میرا مالک ہے، تو ہی تو میرا خالق ہے، اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں گا؟ تو نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، تو نے ہی ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ اگر کوئی بیٹا اپنے باپ سے کسی چیز کی فرمائش کر دے اور یہ کہے آپ میرے والد ہیں اس لیے میں آپ سے مانگ رہا ہوں، تو آپ کہیں گے یہ تو میرا بیٹا ہے، میں اپنی تمام خواہشات کو ترک کرنے کے باوجود بھی اس کو یہ چیز مہیا کراؤں گا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت بھی اپنے ان بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جو اس انداز میں دعا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت علامہ مولانا جنید احمد صاحب قبلہ زندہ آباد۔ تو انسان کو تنگ دستی کی وجہ سے نکاح میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔